کراچی میں کسٹم کے افسران اور چھالیہ اسمگلرز کے کیس میں دن بدن اہم انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک طرف تو ایف آئی اے کی تحقیقات میں کسٹم کے افسران کے گھناؤنے چہرے بے نقاب کیے جا رہے ہیں، تو وہیں چھالیہ اسمگلرز اور جعلی چھالیہ بنانے کا نیٹ ورک بھی سامنے آ گیا ہے۔ تاہم اس کے باوجود ایف آئی اے افسران اسمگلرز اور جعلی چھالیہ بنانے والوں کے خلاف ایکشن کے بجائے قومی خزانے میں اربوں روپے کا ٹیکس جمع کرانے والوں کو بلا جواز تنگ کرنے میں مصروف ہیں۔ ایف آئی اے حکام کے کیس کی غلط سمت میں تفتیش کے باعث قانونی طور پر چھالیہ کی امپورٹ میں رکاوٹیں پیدا ہونے سے قومی خزانہ ڈیوٹی اور ٹیکس سے محروم ہو رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چھالیہ نیٹ ورک سے منسلک اور ایف آئی اے کے مقدمے میں نامزد عمران نورانی کی گرفتاری بھی ایک ہفتے سے زائد گزر جانے کے باوجود ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران نورانی نے کراچی میں غیر قانونی طور پر چھالیہ اسمگل کرنے اور معروف برانڈ کے جعلی سویٹ سپاری بنانے والوں کے نام بھی اگل دیے ہیں۔ چھالیہ اسمگلنگ میں پولیس کے کئی اعلیٰ افسران کے نام بھی سامنے آئے ہیں، مگر ایف آئی اے حکام ان افسران کو بچانے میں مصروف ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی میں چھالیہ کی اسمگلنگ اور پولیس افسران سے ڈیل کرانے والا سب سے بڑا نام داد گئی کا ہے، جو بلدیہ ٹاؤن یوسف گوڈ بس اڈے کا ڈان سمجھا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر دادا گئی، جو کہ افغان شہری ہے، کراچی میں زمینوں پر قبضے کا بھی بڑا نیٹ ورک چلاتا ہے۔ ماضی میں دادا گئی چمن بارڈر سے اسمگلنگ کرتا تھا۔ کسٹم اور ایف سی حکام سے قریبی تعلقات استوار ہونے کے باعث افغانستان اور ایران سے اسمگل سامان کراچی پہنچانے کا سب سے بڑا ڈان بن چکا ہے، جبکہ اس نے مالا زئی نامی افغان شہری کو بھی چھالیہ نیٹ ورک سے منسلک کیا ہوا ہے۔ مالا زئی اسمگل شدہ چھالیہ کی سہولت کاری کے لیے پولیس، ایف سی، کسٹم حکام کو ماہانہ کروڑوں روپے پہنچاتا ہے۔ کراچی میں جعلی سویٹ سپاری بنانے میں سب سے بڑا نام جاوید ڈان کا ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک موٹر سائیکل پر مختلف اشیاء کی کمیشن بیس پر سپلائی کرنے والا جاوید ڈان اس وقت کئی ارب روپے کی جائیداد کا مالک بن چکا ہے۔ جاوید ڈان پیپسی، چاہت کے نام سے جعلی سویٹ سپاری کا سب سے بڑا دھندا کرتا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق جاوید ڈان جعلی سپاری سے ماہانہ 40 کروڑ روپے کماتا ہے، جس پر کسی قسم کا ٹیکس اور ڈیوٹی ادا نہیں کی جاتی۔ جعلی چھالیہ بنانے والوں میں منصور کی پروڈکٹ میں رتنا، سلینٹی، ٹک ٹاک شامل ہیں، جس کا مارکیٹ حجم 7 سے 10 کروڑ روپے ماہانہ بتایا جاتا ہے۔ جعلی پروڈکٹ میں مسافر اور ٹن ٹن سویٹ سپاری بھی بڑے پیمانے پر فروخت کی جاتی ہے۔ نیو اندلیب، نیو رتنا، لالی چلاتا ہے، دلی گولڈ، جی ایف ٹی، روشن، دیپک گولڈ بھی جعلی پروڈکٹ ہیں۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق جعلی سویٹ سپاری مضر صحت ہے، دیمک اور گھن لگی چھالیہ سے تیار کی جاتی ہے، جس سے کینسر سمیت مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یہ اس قدر خطرناک چھالیاں ہوتی ہیں کہ ایک بار استعمال سے ہی گلے کی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جعلی سپاری بنانے والے جاوید ڈان کی پیپسی اور چاہت سویٹ سپاری میں نشہ آور اشیاء بھی ملائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص پیپسی اور چاہت ایک بار استعمال کر لے تو اس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کسٹم کے گرفتار افسران کو رشوت کی سب سے بڑی رقم جاوید ڈان کی جانب سے ہی ادا کی جاتی تھی۔ ایف آئی اے حکام کو بھی جاوید ڈان کے متعلق گرفتار کسٹم افسران نے تمام تفصیلات فراہم کر دی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جاوید ڈان کی جعلی سویٹ سپاری شہر کے مختلف علاقوں، گوداموں اور گھروں میں تیار کی جاتی ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کی پیپسی اور چاہت سپاری کی مارکیٹ سپلائی کے باوجود جاوید ڈان کے پاس چھالیہ کی امپورٹ کی کوئی قانونی دستاویزات موجود نہیں۔ بلال راشد، پرائم نیوز، کراچی۔